باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی 5ویں باب کی 20 تا 26ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ یہ تلاوت خدا یسوع مسیح کے مشہور زمانہ پہاڑی واز سے لی گئی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے پہاڑی مبارکبادیاں دی اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے طریقے سکھائے۔ خدا یسوع مسیح کی تعلیم فضائل سے بھرپور تھی۔ خدا یسوع مسیح کی تعلیم نے نہ صرف اس وقت کے لوگوں کو متاثر کیا بلکہ آئندہ آنے والے غیر اقوام کے لوگوں کے دلوں کو بھی چھوا، اور اسی تعلیم کی بدولت ان کی زندگیاں بدلیں اور انہوں نے اس بات کا پرچار اپنے لیے نصب العین بنا لیا۔ خدا یسوع مسیح کی یہ تعلیم ہمیں سالمیت، امن و امان، پیار و محبت، معافی و درگزر، افہام و تفہیم، عالمی بھائی چارے اور معافی کی زندگی گزارنے کی تعلیم سکھاتی ہے۔ اس پہاڑی واز میں خدا یسوع مسیح نے 4 اہم باتوں کی تعلیم دی ہے جو اسے تمام مذاہب، فرقوں اور اقوام سے منفرد بناتی ہے۔ غیر اقوام ایسی تعلیم کا تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تعلیم انتہائی مشکل ہے۔ انسانی جذبات، محسوسات اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ ہاں، خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر اور روح القدس کی قوت اور طاقت کے وسیلہ سے یہ ممکن ہے۔ خدا یسوع مسیح نے پہلی بات جو سکھائی وہ یہ ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ پھر محبت، معافی اور انسانیت کے اصول خدا یسوع مسیح نے سکھائے، اور انہی اصولوں کی بدولت مسیحیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب بنی۔ خدا یسوع مسیح کے پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور 2.5 ارب کے قریب دنیا میں مسیحی بستے ہیں۔ دنیا کے 190 ممالک میں سے 120 ممالک مسیحی ہیں، اور سالانہ 30 لاکھ لوگ خدا یسوع مسیح پر ایمان لا رہے ہیں۔ ایسی کیا بات ہے کہ خدا یسوع مسیح کے پیروکاروں کی تعداد دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اس بات کا راز، اس بھید کا راز، اس راز کا عقد مجھ پر اس وقت کھلا جب میں اپنے دفتر میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، تو اسی دوران اس کا دوست بھی آ گیا۔ یہ شخص کسی حکومتی ادارے میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، اور اس کا واسطہ چور، چکاروں اور مجرموں سے پڑتا رہتا تھا۔ باتوں باتوں میں میں نے محسوس کیا کہ وہ شخص ہر بات پر گالی گلوچ کرتا، دوسروں کو مارنے، قید کرنے اور سزا دینے کی بات کرتا، ہر بات پر کہتا کہ میں تم کو نہیں چھوڑوں گا، تمہیں برباد کر دوں گا، تمہیں کسی لائق نہیں رہنے دوں گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ شکوہ شکایت کرنے لگ گیا کہ دوست، دنیا بڑی دھوکے باز ہے۔ جب تک شیر کو 1.25 سیر نہ ملے تو وہ سدھرتا نہیں۔ آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک، یہ تو ہر مذہب تعلیم دیتا ہے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں جو دشمن کو چھوڑ دینے اور معاف کرنے کی تعلیم دیتا ہو۔ یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ ایسا نہ کرو تو دنیا آپ کو کھا جائے گی، ختم کر دے گی، آپ کا نام و نشان مٹا دے گی۔ دنیا میں کسی جگہ چین نہیں ہے میرے بھائی۔
ہر طرف لوٹ مار، قتل و غارت، دھوکہ دہی ہے، اور میں نے تو دنیا کے اس رویے سے بیزار ہو گیا ہوں۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی پستول لے کر باہر نکلوں اور گولیاں مار کر 10-12 کو تو مار کر ڈھیر ہی کر دوں گا، اور دنیا کو ان کے وجود سے پاک کر دوں گا۔ قصہ ختم، خستم پاک جہان۔ میں نے بڑے صبر و تحمل سے اس کی یہ ساری باتیں سنی، اور پھر بہت محتاط انداز میں پہاڑی واز کی تعلیم دینے لگا۔ میں نے کہا، جناب، میں دوسرے مذاہب کی تعلیم کے بارے میں تو نہیں جانتا کہ وہ کیا تعلیم دیتے ہیں، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم اپنے سے پیار کرنے والوں سے پیار کرو تو کیا بڑا کرتے ہو؟ غیر اقوام بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ اپنے دشمنوں سے پیار کرو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ میرے بھائی، خون تو دور کی بات، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے بھائی پر غصہ بھی نہ ہو۔ جو بھائی پر غصہ کرے گا وہ سزا کے لائق ہوگا، اور جو راکا کہے اور احمق کہے گا وہ تو جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ اپنے ہمسائے کو پیار کر، اور پھر سکھایا کہ ہر وہ شخص جو تمہاری مدد کا طلبگار ہے، بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب، تمہارا ہمسایہ ہے۔ یوں ہمسائے کی تعریف عالمگیر بناتی۔ میرے عزیز، بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ غصہ کر پر گناہ نہ کر۔ بائبل مقدس یہ بھی سکھاتی ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے تمہارا غصہ جاتا رہے اور تم بے عیب اپنے بستر میں داخل ہو۔ جتنا آپ غصے کو طول دیں گے، آپس کی محبت ختم ہوتی جائے گی۔ نفرت، حسد، تفرقے اور قتل کے جذبات آپ کے دل میں گھر کر لیں گے۔ بائبل مقدس ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ نرم جواب غصے کو دھیما کرتا ہے۔ میرے بھائی، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، بلکہ آگ پانی سے بجھتی ہے۔ میں جیسے جیسے بولتا جا رہا تھا، وہ میری باتوں پر غور کرتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، میرے دوست، ایک دفعہ معاف کر کے تو دیکھو، یقین جانو تمہیں دلی راحت اور سکون ملے گا۔ جب ہم معاف نہیں کرتے اور اپنا بدلہ خود لینا چاہتے ہیں تو ہم خدا کی ہستی کو للکارتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اے خدا، مجھے تجھ پر بھروسہ نہیں، میں اپنا بدلہ خود لوں گا، اپنا انصاف خود کروں گا۔ یوں ہم خدا کی جگہ خود لے لیتے ہیں، خود خدا بن جاتے ہیں اور شرک کر بیٹھتے ہیں۔ میرے دوست، بدلہ لینا خدا کا کام ہے، اسے کرنے دے۔ یقین جانے وہ ہم سے بہتر بدلہ لے کر ہمیں اچھا اجر دے گا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع کی یہ تعلیم اس کے دل میں اترتی گئی اور اس کے چہرے کی سختی نرمی میں بدلتی گئی۔ وہ پرسکون ہو گیا۔ ایک خوشی، ایک اطمینان، ایک ٹھہراؤ، ایک سلامتی اس کے چہرے پر آتی گئی، اس کی روح میں اتر گئی۔ اس نے خدا کا شکر کیا اور مسکراتی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آج میرے دل کا سارا بوجھ اتر گیا۔ میرے مذہبی رہنما جو کچھ کریں، میں اپنی ذات کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ آج کی تلاوت میں بھی خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا کہ تمہاری راستی فقیہوں اور فریسیوں کی راستی سے زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔
میرے عزیزو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے معافی مانگو۔ ہمارا غصہ دشمن سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ غصہ ور رویہ ہمارے ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماری، فالج، لکوہ، ہارٹ اٹیک اور شوگر جیسی موذی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ لیکن جب ہم معاف کرتے ہیں تو ہمیں ایک دلی سکون ملتا ہے، ہم پھر سے جینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، دوسروں کو معاف کرنا دراصل اپنے آپ کو معاف کرنا ہے۔ خدا ہم سب کو معافی مانگنے